یاد مجرے سلطان پوری میں آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ مجروح سلطان پوری پر آج یہ پروگرام کارواں بنتا گیا 3 اجلاس پر مبنی ہے۔ پہلے اجلاس میں سیمینار ہے جس میں ڈاکٹر نعمان خان صاحب بھوپال، ڈاکٹر صادق دلی اور اقبال مسعود صاحب بھوپال سے آپ کے سامنے ہوں گے۔ دوسرے اجلاس میں جناب سچن پلگاؤکر جی ممبئی سے، جناب رومی جعفری صاحب ممبئی سے اور سمینہ علی صاحبہ ان کے ساتھ ہوں گی، اور تیسرے اجلاس میں آل انڈیا مشاعرہ ہوگا۔ میں درخواست کرتا ہوں ندیشک مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمانوں کو اسٹیج پر لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نعمان خان صاحب بھوپال سے ہیں، ڈاکٹر صادق صاحب دلی سے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں بہت عزت کے ساتھ کہ تشریف لائیں۔ میرے خیال سے دونوں لوگ صاحبان باہر ہیں۔ اقبال مسعود صاحب سے درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صادق صاحب سے بھی درخواست ہے تشریف لائیں۔ نعمان صاحب درخواست سے تشریف لائیں۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں ندیشک مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے آج کے مہمانوں کا اکادمی کی کتابوں سے استقبال فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر نعمان خان صاحب کا استقبال فرمائیں گے، اور درخواست ہے ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ سے کہ دلی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صادق صاحب ہیں، آپ کا استقبال فرمائیں۔ آج کے اس سیشن کی نظامت فرمائیں گے اقبال مسعود صاحب۔ درخواست ہے کہ آپ کا بھی استقبال فرمائیں ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی بات کہیں۔ مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہوں، استقبال کرتے ہوں۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم جناب ڈاکٹر صادق صاحب، محترم جناب ڈاکٹر نعمان صاحب، اقبال مسعود صاحب، معزز خواتین و حضرات، آپ سبھی کا خیر مقدم۔ کارواں بنتا گیا، کارواں بنتا گیا کہنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کس شعر کی بات کر رہے ہیں۔ یاد مجروح سلطان پوری جو پینڈیمک سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے جب 7 سالہ تقریبات ہو رہی تھی مجروح سلطان پوری پر، تب ہمیں کرنا تھا، لیکن پھر پروگرامز بند ہو گئے، اور جیسے ہی ہمارے پروگرامز کھلے ہم نے سب سے پہلا پروگرام، ایک پروگرام اور کیا تھا لیکن بڑے پیمانے پر اگر آپ کہیے تو یہی پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ سب نے اس میں تعاون فرمایا، آپ سب تشریف لائے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح، مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گناہ گار کی طرح۔ مجروح سلطان پوری ویسے تو کیونکہ ترقی پسندی کے دور میں رہے اور نظم کا دور تھا وہ، لیکن جہاں جہاں میں نے پڑھا وہاں یہ ہوا ہے کہ ان کے بنیادی طور پر وہ ترقی پسند نہیں تھے، اور اخلاقی طور پر ترقی پسند لوگ انہیں ساتھ لے کے چلتے تھے، اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہی کچھ جو ان کی تخلیقی کائنات ہے ترقی پسندی کی، وہ صرف شاید سال، ایسا انہوں نے خود کئی جگہ کہا ہے، میرا مطالعہ محدود مطالعہ، تو غزل کی طرف ان کا بہت رجحان تھا، اور بہت خوبصورت نظمیں، بہت عمدہ لہجہ بیان سب ان کی غزلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ان کی غزل گوئی کو بہت زیادہ حوصلہ نہیں اس وقت میں ملا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے مدھیہ پردیش اردو اکادمی کی کہ مجروح سلطان پوری کے یہاں اس شاعری کے علاوہ جو ایک ترقی پسند کی خاصیت ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے جس شاعری میں، اس کے علاوہ غزل گوئی میں کس طرح کی خصوصیات تھیں اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور کس طرح کی شاعری وہ کر گئے، اس پر بات ہو تو یقیناً ہمارے آج کے بہت معزز مقررین اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دوسرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ان کی جتنی ادبی خدمات ہیں، جتنی اردو کے تئیں خدمات ہیں، اتنی ہی بالی ووڈ کے بھی تئیں ان کی خدمات ہیں۔
اس میں اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کے لیرکس آج آپ دیکھتے ہیں کہ اردو کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا اس طرح معیاری ڈھنگ سے استعمال نہیں ہوتا. خود جو سانگس ہوتے ہیں، خود جو نغمے ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص معیار نہیں ہوتا ہے. گنے چنے نغموں کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن مجروح سلطان پوری نے اس معیار کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ان کے اسی لیے ان کے گیت، ان کے نغمے جتنے مقبول پہلے تھے آج بھی ہیں. اس پر بھی بات ہوگی کیونکہ ہمارے درمیان دوسرے سیشن میں سچن پلگاؤکر جی ہوں گے، رومی جعفری جی ہوں گے. آپ لوگ بخوبی انہیں جانتے ہیں. سچن جی کے بارے میں تو یہ ہے کہ مجروح سلطان پوری انہیں اپنا بیٹا مانتے تھے. تو کچھ ان کی شخصیت پر اور کچھ ان کے فن پر وہ لوگ بات کریں گے، اور جو موضوع میں نے بتایا اس پر بات. اور آخری ہمارا سیشن ہوگا مشاعرہ. تو آپ سب سے میری گزارش کہ تینوں سیشنز میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. یقیناً یہ ایک اچھا پروگرام ہوگا. میں آپ کا سب کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ. اور اس سیشن کی نظامت کے لیے میں بہت عزت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اقبال مسعود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کی شروعات کریں. اقبال مسعود صاحب. خواتین و حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے. اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم پروفیسر صادق قلی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں ہم یہاں پر. حضرات، آج جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ مجروح سلطان پوری کے اوپر یہ پروگرام کے رکھا جا رہا ہے. ان کا پورا نام تو تھا اسرار حسن خان. شاعری کرتے تھے مجروح سلطان پوری کے نام سے. 1919 میں پیدا ہوئے. ان کی شخصیت جو تھی وہ تہدار شخصیت تھی. 4 ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں اس کو ہم. ایک ایسی شخصیت جس میں مختلف چیزوں کی آمیزش تھی. گیت لکھے انہوں نے، فلمی نغمات لکھے، نظمیں لکھیں، مضامین لکھے. تو ایک بڑی شخصیت تھی جس کو دیکھنے کے لیے ویژن کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اتنا بڑا. پھر ترقی پسندوں کے ساتھ رہے. اگرچہ ترقی پسندوں نے غزل کو وہ اہمیت نہیں دی تھی جو دی جانا چاہیے، لیکن مجروح نے اپنے اشعار سے، اپنے کلام سے غزل کو وہ سارا رنگ دیا جو ترقی پسندی کا رنگ تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پسند غزل کا وقار بڑھ گیا. ہمارے ساتھ صادق مولا صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے اس میدان میں کام کیا ہے اور بہت سارے میدانوں میں کام کیا ہے، لیکن یہ ان کا پی ایچ ڈی کا بھی کام ہے جو ترقی پسند شاعری کے تعلق سے ہے. حضرات، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو میں حصہ لینے کے لیے صادق صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب موجود ہیں. دونوں حضرات اردو کی ادب کے میدان میں آفتاب اور مہتاب کی طرح سے. دونوں کی طویل خدمات ہیں. اپنے اپنے میدانوں میں دونوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے. یہاں اس وقت بلاتے وقت مجھ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں کس کو پہلے بلاؤں. اکیڈمی کے کاغذات پہ اور جو اعلانات ہیں اس میں ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب کا نام پہلے لکھا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صادق مولا جو ہیں 1965 سے ادب میں سرگرم ہیں. اردو اور ہندی کے اندر ان کا شروع سے غزلیں شائع ہوتی رہی ہیں. اردو اور ہندی کے میدانوں میں وہ مصروف عمل رہے ہیں. اور جناب نعمان خان صاحب ان سے بہت جونیئر ہیں. میرا ایک زندگی ادب کے میدان میں گزری ہے. میں پڑھنے والا ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، اور اس نقطۂ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب کو پہلے بلایا جانا چاہیے. ان کو بلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور بھوپال کے اہل علم حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نعمان خان صاحب نے بھوپال کے ادب پر بہت کام کیا ہے. انضمام کے بعد اردو کا ایک بہت محنت کا کام تھا جو انہوں نے انجام دیا. اس کے علاوہ 5-6 کتابیں بھوپال کے تعلق سے ہیں. اور یہ اس لیے خوش بختی بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہے کہ مقامی کام کرنے والوں کو لوگ اس طرح پذیرائی نہیں کرتے ہیں جیسے ان کی ہونا چاہیے.
اور اس کی وجہ سے مقامی بڑے فنکار جو ہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم پورے ملک کے پس منظر میں رکھ کر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے ان کی وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور باہر کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ کیوں دلچسپی لیں گے۔ اس حساب سے ڈاکٹر محمد نعمان خان کی 6 کتابیں ہیں بھوپال کے تعلق سے، تحقیق اور تنقید میں انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ان کی ابھی ایک کتاب آئی ہے جس کی خاصی پذیرائی ہو رہی ہے، فلسفہ تعلیمات۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے NCERT میں اتنے سالوں رہ کر جو تجربہ حاصل کیا اس کو اس کتاب کی شکل میں مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ تخلیقی سطح پر بھی ابھی حال میں وہ جس طرح سرگرم ہوئے ہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہ جو جن لوگوں کو جانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں، ان کی شخصیات کے بارے میں وہ خاکے لکھ رہے ہیں۔ امکان اس بات کا ہے کہ جلد ایک ایسی کتاب بھی ہمارے سامنے آئے گی جو اس شہر کے اور ان کے تعلق رکھنے والے دوسرے شہروں کے لوگوں کے بارے میں بھی خاکے ہمارے سامنے آئیں گے، جس کو پڑھ کر ہم اپنے شہر کے لوگ اور اردو کے دوسرے لوگوں کی شخصیات سے واقف ہو سکیں گے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا پیپر پڑھیں۔ وہ مقالہ ہے یا ذاتی کچھ ہے یا خاکہ ہے، یہ آپ کو اب پتہ چلے گا جب وہ تشریف لائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کا خیر مقدم کیا جائے۔ نعمان۔ میرے بڑے بھائی پروفیسر صادق صاحب مدھیہ پردیش کے ہونے کے ناطے تو وہ رشتہ بہت قدیم ہے ہمارا ان کا، لیکن دہلی میں دوران قیام دہلی بھی میں ان کے بہت قریب رہا، اور NCERT میں بھی میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی مختلف وقتوں میں۔ میرے ایک اور بڑے بھائی جناب اقبال مسعود صاحب اور محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ، ڈائریکٹر مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی، اور یہاں موجود میرے دوست معزز خواتین اور حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر غزل بھوپال، جس کو کہ دار الاقبال اور بغداد الہند اور بیت الکمال بھی کہا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہی ادب کا گہوارہ رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس شہر سے عہد قدیم سے ہی بڑے بڑے فنکاروں یا مشاہیر علم و ادب کا تعلق وابستہ رہا ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ فلم انڈسٹری سے متعلق بھی بڑی بڑی ہستیاں اس شہر سے وابستہ رہی ہیں، اس طرح کہ جب وہ فلم انڈسٹری کے ہنگاموں سے اوب جاتے تھے تو سیر تفریح کی غرض سے، آؤٹنگ کی غرض سے، یا جو بھی کچھ کہیے، یا ان کے یہاں جو احباب تھے ان سے ملنے کی خاطر وہ بھوپال چلے آتے تھے، خواہ دلیپ کمار ہوں، جانی واکر ہوں، اجیت ہوں، نوشاد صاحب ہوں، یا مجروح سلطان پوری صاحب۔ مجروح سلطان پوری صاحب تو اتنی بار بھوپال آئے کہ ایسا لگنے، وہ خود بھی کہتے تھے کہ یہ تو میرا وطن ثانی ہے، سلطان پور کے بعد اگر میرا کوئی وطن ہے تو وہ بھوپال ہے۔ اور میرا تعلق بھی سیفیہ کالج سے تھا، ویسے طالب علم بھی اور استاد بھی، تو وہاں بھی وہ 3 بار ہم لوگوں نے ان کو مشاعرے میں بلایا، ہمارے اساتذہ نے، اور تینوں بار وہ تشریف لائے۔ وہ جب یہاں آتے تھے تو وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں آتے تھے، کئی دن پھر وہ یہاں مقیم رہتے تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ چاہے وہ سرکاری طور پر بلائے جائیں یا نجی طور پر، وہ ہمیشہ ان کا قیام ان کے بہت ہی عزیز ترین دوست، معتبر اور محترم شاعر ہمارے شہر کے اور اردو ادب کے جناب اختر سعید صاحب کے یہیں انہی کے دولت قدے پر رہتا تھا، اور وہ کہیں اور نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو ایک بار جب فروری 1983 میں سیفیہ کالج میں ایک آل انڈیا مشاعرے میں مجروح صاحب کو بلایا گیا، تو استاد محترم دستنوی صاحب نے ان کے اعزاز میں ایک فنکشن بھی رکھا دوسرے دن، مشاعرے کے دوسرے دن، اور وہیں اتنے پایا۔ میری خواہش تھی کہ میں ان سے ایک انٹرویو کروں، تو وہیں ان سے وقت لے لیا گیا، اور نیکسٹ ڈے ہم جا کر ہم نے اختر سعید صاحب کے یہاں انٹرویو کیا۔
یہ ایک ایسا انٹرویو ہے کہ جس میں مجروح صاحب کی شخصیت، سوانحی کوائف، ان کی فکر و فن، ان کے فلسفہ، ان کے کام، ان کی فلمیں، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اور اس کی اہمیت آج اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یہ بہت اتھینٹک اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے کہ دو بدو جو بات چیت ہوئی ہے اس کا یہ محصل ہے. اور ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف سوال جواب نہیں ہے، بلکہ رپورتاج کے انداز میں نے اس کو لکھنے کی یا قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ گھڑی کی سوئی جیسے ہی 3 بجے کا اعلان کرتی ہے، میں بھوپال کے معروف اور معتبر شاعر جناب اختر سعید خان صاحب کے دروازے پر دستک دیتا ہوں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگتا ہوں. میرے ہمراہ میرے دوست اقبال مسعود بھی ہیں. میں ایک طائرانہ نظر سڑک پر ڈالتا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں کہ عجیب ہے یہ محلہ بھی. 3 ناموں والا یعنی اٹا شجاع خان، مسجد شکور خان اور گلیا دائی کا محلہ، پورا ایک سیکولر کردار. کس قدر مردم خیز ہے اس محلے کی سرزمین کہ جس نے کیسے کیسے نامور، فنکار، شاعر، ادیب، خطیب، معلم، عالم، وید، وکیل، طبیب، کھلاڑی اور سیاستداں پیدا کیے. ناموں کا ایک کارواں ہے جس نے ذہن پر یورش بول دی ہے. شیر بھوپال خان شاکر علی خان، مولانا محمد عمران خان ندوی اظہری، ظہور ہاشمی، علامہ خالد انصاری، پنڈت خوشی لال وید، حامد سعید خان، احسن علی خان، حکیم لطافت حسین، اختر سعید خان، اظہر سعید خان، ڈاکٹر شنکر دیال شرما، مسعود مکی اور نثار اللہ خان وغیرہ سبھی اپنے میدان کے شاہ سوار. یکایک دروازہ کھلتا ہے اور میں ناموں کے سحر سے آزاد ہو جاتا ہوں. اختر سعید صاحب مسکراتے ہوئے نمودار ہوتے ہیں، ہمیں اپنے چیمبر میں بٹھاتے ہیں اور مجروح سلطان پوری صاحب کو ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں. میں سوچنے لگتا ہوں کہ بچپن میں ریڈیو کے ذریعے جن فلمی گیتکاروں کے نام سننے میں آئے تھے انہی میں مجروح صاحب کا نام بھی شامل تھا. لیکن جب میرے شعور نے آنکھیں کھولی اور شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی تو بحیثیت شاعر بھی انہوں نے مجھے خاصا متاثر کیا. ابتداً ان کی شاعری کے مخصوص ڈکشن اور سیاسی موضوعات کی تہداری تک میری رسائی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن جیسے جیسے ترقی پسند تحریک کے عوامل و محرکات نیز مقاصد کو سمجھنے کے مواقع میسر آئے، مجروح صاحب کی شاعری بامانی اور خوبصورت لگنے لگی. ترقی پسند سینئر شعراء میں وہ تنہا ایسے شاعر تھے جنہوں نے نہ صرف غزل کو اختیار کیا بلکہ غزل مخالف ماحول میں غزلیں کہیں، غیر معمولی مقبولیت حاصل کی اور غزل کو محض عشق و محبت کا ترجمان بنانے سے زیادہ سیاسی سماجی حالات اور عصری مسائل کا عکاس بنا دیا اور عام روش سے ہٹ کر ایسے اشعار بھی کہے کہ کہتے ہیں کہ غیروں کی خلش، اپنوں کی لگن، سوزے غم جانا درد وطن، کیا کہیے کہ ہم ہیں کس کس کو سینے سے لگائے زندہ میں. یا جنون دل نہ صرف اتنا کہ ایک گل پیرہن تک ہے، قدو گیسو سے اپنا سلسلہ دارو رسل تک ہے. میں ابھی انہی خیالات میں محو تھا کہ گیلری سے کسی کے قدموں کی آہٹ میرے خیالات کے تسلسل کو توڑ دیتی ہے. میں نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو سامنے سے مجروح صاحب کریم کلر کے گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور سامنے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. قدر توقف کے بعد مجروح صاحب کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہاں بھائی، تو اب کاروبار شوق شروع کیا جائے. اور دیکھو بھائی، ذرا آسان سوال کرنا ورنہ سوچ کر جواب دینے میں تاخیر ہوگی. مجروح صاحب کا اشارہ پاتے ہی میں ان سے یہ سوال کر دیتا ہوں کہ ترقی پسند ادبی تحریک اور جدیدیت ادبی تناظر میں ان دونوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال سن کر مجروح صاحب زیر لب مسکراتے ہیں، پھر پر اعتماد لہجے میں یوں گویا ہوتے ہیں، جہاں تک ترقی پسندی کا سوال ہے، ہم نے بالعموم ظلم و ستم سے نفرت کی ہے اور جہد و عمل کے جوش کو ابھارا ہے، لیکن ہمارے یہاں
درد مندی کی کمی رہی ہے. اگر یہ درد مندی تھوڑی بہت ملتی بھی ہے تو صرف مجاز، فیض اور مخدوم کے یہاں ترقی پسندی سے، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. جدیدیت سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی نئی چیز کو ٹوکنا تو نہیں چاہیے، لیکن ابھی تک اس سے متعلق جو بھی سامنے آیا ہے وہ بڑا سطحی اور معمولی ہے. جدیدیت سے متعلق شعراء نے محض ذات کو ہی شاعری کا محور بنایا ہے، جو کہ علمی طور پر اس وجہ سے بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ شعر و ادب کے ذرائع و وسائل ذاتی نہ ہو کر خارجی یا سماجی بھی ہوا کرتے ہیں. محض اپنی ذات کے لیے جینے والا یا اظہار کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا. میرے نزدیک جدیدیت سے ادب میں کوئی صحت مند اضافہ نہیں ہوا ہے. انکوٹ. مجروح صاحب کے اس جواب کے بعد میرے یہ پوچھے جانے پر کہ آخر جدیدیت کا مستقبل کیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ اس سے ابھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے پھر بھی اسے جاری رہنا چاہیے، اس امید پر کہ شاید اس کے ذریعے مستقبل قریب میں کوئی اچھا ادب تخلیق ہو جائے. مجروح سلطان پوری کی شہرت اور مقبولیت کا ایک بڑا سبب فلمیں بھی ہیں، اور اس سے وابستگی کے سبب ان کی ادبی زندگی متاثر بھی ہوئی ہے. لہذا اس سے متعلق میں نے ان سے سوال کیا کہ فلم انڈسٹری سے ایک طرح کا گلیمر وابستہ ہے، اس وابستگی کے سبب ادبی اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچا یا نقصان ہوا؟ سوال سن کر مجروح صاحب نے پہلے سگریٹ سلگائی اور فضا میں دھواں چھوڑتے ہوئے جواب دیا، فلمی شاعری میرے لیے ذریعہ عزت نہیں بلکہ ذریعہ معاش، اور میں اپنی فلمی شاعری کو زیادہ معیاری بھی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس کے ذریعے مجھے کوئی ادبی فائدہ پہنچا ہے. ہاں البتہ فلمی مصروفیات میری رفتار شعر گوئی میں حائل ضرور رہی ہیں، لیکن وہ معیار شاعری پر اثر انداز نہیں ہو سکی. میرے یہ پوچھے جانے پر کہ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور میں کلاسیکی ادبی سرمائے کو نظر انداز کرنے کا میلان بڑے جوش و خروش سے سامنے آیا تھا، کیا اس میلان نے آپ کو بھی متاثر کیا ہے؟ سوال سن کر مجروح صاحب نے پرزور لہجے میں جواب دیا، جی نہیں، میں اس میلان سے قطعی متاثر نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر غزل کیسے کہہ سکتا تھا؟ میرے یہ پوچھے جانے پر کہ آپ نے اپنی غزلوں میں کلاسیکی رچاؤ اور آراستگی بیان کے ساتھ عصری مسائل کو بھی ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ناقدین غزل نے آپ کی شاعری کو اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے جس قدر کہ اس کی مستحق تھی. میرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجروح صاحب نے کہا تھا کہ میں اسے ناقدین کی کوتاہ نظری پر محمول کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے اچھے کلام کو تو نظر انداز کر دیا اور محض 2-4 اشعار کو بنیاد بنا کر میری پوری شاعری کو ہدف ملامت بنانے کی صحیح کی. لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ اس لیے نہیں کہ عین ممکن ہے کہ ایسا انہوں نے غزل کی مخالفت کی وجہ سے کیا ہو یا ترقی پسند تحریک دشمنی کے سبب کیا. شاعری کی ابتدا اور اس کے محرکات کے سلسلے میں کیے گئے میرے سوال کے جواب میں مجروح صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے جمالیاتی ذوق کی تسکین کی خاطر 1940 سے شعر کہنا شروع کیا. ابتدا اگرچہ گیت نما نظموں سے ہوئی، لیکن بہت جلد نظم کا دامن چھوڑ کر غزل کی طرف آ گیا. شروع میں حضرت عاصی سے صرف 2 غزلوں پر اصلاح لی، لیکن جب ان کا طریقہ اصلاح پسند نہ آیا تو پھر اصلاح لینا چھوڑ دیا اور پھر کسی سے رجوع نہیں کیا. جگر مراد آبادی صاحب سے اگرچہ ایک شعر پر بھی اصلاح نہیں لی، لیکن میری ادبی زندگی کو سنوارنے اور بنانے میں جگر صاحب اور رشید احمد صدیقی مرحوم کی فیض تربیت کو خصوصی دخل حاصل ہے. میرے یہ پوچھے جانے پر کہ آپ نے نظم کے بجائے غزل کو ترجیح دینا کیوں مناسب سمجھا، مجروح صاحب نے کہا کہ خواہ مصوری ہو، موسیقی یا شاعری، اصل کمال فن یہ ہے کہ مختصر پیرائی میں بڑی بات کہہ دی جائے. کیونکہ اردو شاعری میں یہ صفت غزل میں پائی جاتی ہے، میں نے اسے ہی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے. غزل کی اپنی ایک دنیا ہے، ایجاز و اختصار، جامعیت و گہرائی کے اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ بہتر صنف سخن ہے. اس وجہ سے میرے لیے یہی ایک معتبر ذریعہ ہے
دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں غزلیں ہی کہہ پاتا ہوں، نظمیں نہیں۔ مجروح سلطان پوری کی ابتدائی تعلیم اور تربیت مروجہ روایتی ماحول میں ہوئی تھی، لہذا میرے پوچھے جانے پر کہ کیا ادب میں روایت سے انحراف ممکن ہے، میرا سوال سن کر مجروح صاحب نے پہلو بدلا اور تیز آواز میں جواب دیا کہ روایت سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن انحراف ممکن ہے۔ روایت سے انحراف اپنی ولدیت سے انحراف کے مترادف ہے، جو کہ جہل کی علامت ہے اور ابو جہل کا کام ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ اردو شاعری میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں غزل دشمنی کی آواز کو دھیما کرنے میں میری غزل کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے ڈسکریجمنٹ کے ماحول میں غزل کہی ہے۔ اپنی غزل کی ڈکشن اور سفر ارتقاء کے متعلق میرے سوال پر مجروح صاحب نے بتایا تھا کہ میری ابتدائی دور کی غزلوں میں لکھنؤ کا بیانیہ انداز ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں ایک قسم کا سپاٹ پن پیدا ہو گیا ہے، لیکن 1960 کے بعد کی غزلوں میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی، جو ڈکشن کی بھی ہے اور موضوعات کی بھی، جس کی وجہ سے میری غزلوں میں اشاریت اور تہداری میں اضافہ ہوا ہے۔ وطن، خاندان اور سوانحی قوائف سے متعلق پوچھے گئے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اصلی نام اسرار حسن خان ہے، لیکن میں نسلاً پٹھان نہیں بلکہ چندرونشی راجپوت ہوں۔ سلطان پور میرا آبائی وطن ہے، جو کہ آج بھی جاگیرداروں اور راجپوتوں کی بستی ہے، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں مل جل کر رہتے ہیں۔ میں نے سلطان پور کے مدرسے میں عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، پھر عربی میں ہی طب کی سند حاصل کی، 1940 میں شاعری شروع کی اور 1945 عیسوی میں جگر مراد آبادی مرحوم کے ہمراہ ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض سے بمبئی چلا گیا۔ مشاعرے میں شب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی، کبھی ایک چراغ بجھا دیا، کبھی ایک چراغ جلا دیا، غزل پڑھی جسے سن کر وہاں موجود حضرات کے علاوہ فلم ساز کاردار نے بھی اسے بہت پسند کیا اور جگر صاحب سے سفارش کر کے مجھے اپنی فلم شاہ جہاں کے گانے لکھنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ اس طرح 1945 سے میری فلمی زندگی کا آغاز ہوا اور اسی سن میں ترقی پسند ادبی تحریک سے بھی وابستہ ہو گیا۔ میرے اس آخری سوال پر کہ کیا آپ کی نظر میں ایسا کوئی فلسفہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہو سکتا ہو، مجروح صاحب نے میرا سوال بغور سنا اور پھر نہایت اعتماد کے ساتھ جواب دیا، یقیناً ایسا فلسفہ حیات ضرور ہے، اور وہ ہے محبت، رواداری، درد مندی اور صداقت۔ اگرچہ یہ الفاظ بہت پٹے ہوئے ہیں لیکن بڑے زندہ، دائم اور قائم ہیں، اور ہمارا اپنا فلسفہ ان باتوں سے علیحدہ نہیں ہے۔ جس وقت مجروح صاحب متذکرہ بالا الفاظ ادا کر رہے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی اور سچائی کا نور فروزاں نظر آ رہا تھا۔ انٹرویو کے اختتام پر میں کھڑے ہو کر اجازت طلب نگاہوں سے مجروح صاحب کی جانب دیکھتا ہوں، لیکن مجروح صاحب اقبال مسعود صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھہرو بھائی، اب ہم ان کے شعر سنیں گے۔ تعمیل حکم میں اقبال مسعود اپنے منتخبہ اشعار سناتے ہیں۔ اسی اثنا میں چائے آ جاتی ہے، چائے پی کر ہم لوگ مجروح صاحب اور اختر خاں صاحب سے اجازت طلب کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہوئے اٹا شجاع خاں، مسجد شکور خاں اور گلیا دائی کے محلے کو ملانے والے چوراہے پر آ کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے بھر میرے ذہن میں مجروح سلطان پوری کے الفاظ گونجتے رہتے ہیں، محبت، رواداری، درد مندی اور صداقت۔ اگرچہ یہ الفاظ بہت پٹے ہوئے ہیں لیکن بڑے زندہ، دائم اور قائم ہیں، اور ہمارا اپنا ذاتی فلسفہ ان باتوں سے علیحدہ نہیں ہے۔ حضرات ابھی آپ سے مخاطب تھے ڈاکٹر محمد نعمان خان صاحب، دونوں ویڈیو فوٹو دونوں۔ ہاں، یہ غالباً ان کا پہلا تخلیقی مضمون تھا جو دیپک
दूर से दे दीजिए आप, आ जाइए यहाँ या यहाँ, या यहीं से यही बात आज वो भी अभी यही खाते हैं। आई रवि भाई सर मास्क और इस तरफ आइए तो ये बैलेंस होगा ठीक जी सर। सर इस साइड तरफ की दिखती ठीक है जी थैंक यू। फोटो सेशन नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं अभी या ये होगा। एक और बात जो उनके बारे में खास तौर से कही जाती है वो ये है कि गजल की तरक्की पसंदों के साथ रहने के बावजूद उन्होंने गजल की रिवायत को सलीब पर मसलूब नहीं होने दिया। तरक्की पसंदों की कदर कीमत में इजाफा किया। उन्होंने गजल में वो सब कुछ कहा जो तरक्की पसंद कह सकते थे। हजरत डॉक्टर मोहम्मद नौमान खान साहब सादिक अली साहब 7 ज़बानों के माहिर हैं। उर्दू और हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के भी बखूबी उसी तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं जैसे कि वो अपनी मादरी ज़बान में लिखते हैं। हिंदी के बिला शक व शुबा उनको हिंदी का अदीब भी वैसा ही करार दिया जा सकता है। भास्कर में एक अरसे तक वो गीत लिखते रहे। मज़ाहिया टेलीकास्ट भी हुआ, उसका नाम था इस मुश्किल से गुजरी। ये गालिब पर लिखा हुआ बहुत नया किस्म का ड्रामा पर लिखा गया है। वो किताब भी में आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अमीर खुसरो के ऊपर काम किया। ये हमारे 2 बहुत अहम क्लासिकी अदीब और फनकार हैं। गालिब पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, अमीर खुसरो के बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम नहीं। खासतौर से अमीर खुसरो पर उसकी जो बायोग्राफी लिखी है ये बड़ी मेहनत का काम है जो वो लिख रहे हैं। इसके अलावा उनके 12 मज़ामीन का एक मजमूआ है जो खारे बारी के ऊपर है। ये रिपोर्ट आ रही है जिसके अंदर उनका वो कलाम जमा किया है जिसको नज़रअंदाज किया गया लोगों ने, और उसमें तय किया गया है कि उनका कौन सा कलाम हिंदी का है और उर्दू का है। मैं सादिक अली साहब को, जो कभी सादिक मौला थे, कभी सादिक थे और अब सादिक अली हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे मैदान में उन्होंने कदम रखा जहाँ दूसरे जो है उसको सख्त पत्थर समझ कर उठाने से इनकार कर दिया। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब सादिक अली साहब से वो तशरीफ लाएं। उनके साथ एक और खूबी है, जहाँ ज़बानों की बात कही वहाँ एक बात और बताना आपको भूल गया। जाहिर है कि वो तो नहीं कहेंगे। ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात। मुतादिद उर्दू और हिंदी के अदीबों और शायरों के किताबों के कवर उन्होंने बनाए हैं, हमको भी बना के दिए थे। शनाख्त का कवर जो है वो सादिक साहब ने बनाया था। जफर सेवाई की एक किताब जो है उसके ऊपर भी सादिक साहब का कवर है। तो इस तरह से वो न सिर्फ एक मैदान में शुक्रिया इकबाल मसूद साहब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मजरूह की बात करने से पहले मैं अपने सूबे मध्य प्रदेश के चंद गीतकारों का जिक्र करना चाहूँगा। ये गीत मध्य प्रदेश में भी फिल्मी गीत निगार काफ़ी हो गए हैं और उनकी भी देखा जाए तो एक रिवायत बन चुकी है। और उनमें जो है जो बहुत ही जगमगाते हुए नाम जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं और जिनके गीतों ने बड़ी मकबूलियत हासिल की, उनमें जानिसार अख्तर रहे हैं, असद भोपाली रहे हैं, कैफ भोपाली रहे हैं, नूर देवासी रहे हैं, शेरी भोपाली रहे हैं। शेरी साहब की एक गज़ल जो है, हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी, ये भी फिल्मों में आई थी, बड़ी मशहूर हुई थी। और निदा फाजली और जावेद अख्तर, ये तो अभी हाल ही के नाम हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये सब मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये जो है मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि आपके जहन में ये रहे कि हम इस मामले में तही दामन नहीं रहे हैं। अब मैं ज़िक्र मजरूह करता हूँ।
मजरूर सुल्तानपुरी, जैसा कि मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने बताया कि एक गांव निज़ामाबाद में पैदा हुए, नाम असरारुल हसन, और बाप जो है पुलिस की मुलाजिमत में थे। अब पुलिस की मुलाजिमत और शायरी ये बड़ी अजीब चीज़ है, और वो कहते हैं ना कि वो बेटा शायर निकल गया, तो वो पुलिस अफसर का बेटा जो है वो शायर निकल गया। बचपन से ही शौक़ था शायरी का, और निज़ामाबाद से सुल्तानपुर मुंतकिल होने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ सुल्तानपुरी लिखना शुरू कर दिया। मजरूर साहब की इब्तिदाई तालीम मदरसे में हुई, जहाँ उन्होंने अरबी सीखी, फ़ारसी सीखी, और बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आलिम की डिग्री हासिल की। उस ज़माने में ये डिग्रियाँ मिला करती थी, मौलवी और आलिम। आपने मौलवी महेश प्रसाद का नाम सुना होगा, तो मौलवी महेश प्रसाद कहीं नमाज़ पढ़ाने वाले मौलवी नहीं थे, बल्कि ये डिग्री हासिल की थी उन्होंने, तो इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद लखनऊ चले आए, और यहाँ उन्होंने यूनानी तरीक़ा इलाज सीखने के लिए एक यूनानी तिब्बी कॉलेज में दाखिला लिया, और वहाँ से मुकम्मल करने के बाद तालीम वो बाकायदा हकीम बन गया। आप हजरात को ये मालूम होगा कि मुसलमानों में अच्छे ख़ानदान के लोग, जिनको शौक़ होता था कि लोगों की खिदमत करें, तो वो सीखा करते थे तिब्बी यूनानी पढ़ते थे, लोगों के इलाज करते थे, और ये काम जो है वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते थे। ये एक रिवायत चली आ रही है, और क्योंकि लोगों के दुख दर्द दूर करना, मुसीबतों और बीमारियों से लोगों को निजात दिलाना, ये बहुत कार खैर समझा जाता था, और पेशे के बतौर नहीं करते थे वो लोग, बल्कि खिदमत खल्क़ के लिए ये काम करते थे। और इस मामले में हकीम हजरात की बहुत बड़ी रिवायत रही थी कि अमीर गरीब वगैरह का कोई फ़र्क नहीं करते थे, ऊंच नीच का किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करते थे। मिर्ज़ा गालिब ने किसी जगह हकीम अहसनुल्लाह खां के बारे में लिखा है कि एक बार उनको बहादुर शाह ज़फ़र ने, बादशाह ने, जिनके वो सरकारी तबीब थे, सरकारी हकीम थे, उन्हें तलब किया, और ये घर से निकले तो रास्ते में जा रहे थे, तो पालकी नालकी में बैठ के जाते थे, दो आदमी आगे हाथों बच्चों करते हुए जाते थे, तो एकदम एक वो आ गया खाकरू सफाई कर्मचारी, और वो कहने लगा कि साहब, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है, हकीम साहब ज़रा आपको देख लीजिए। तो हकीम साहब के साथ चूँकि वो हाथों बच्चों करने वाले जो लोग थे, शाही किले से भी लोग आए हुए थे, जिन्होंने सबको वहीं ठहराया, और हकीम साहब उसके घर गए, उसकी बीवी की नब्ज़ देखी, उसके बारे में मालूमात हासिल की, और उसके लिए नुस्खा लिखा उन्होंने, और इसके बाद चले आए। इस बीच जो है लोगों ने बादशाह के कान भर दिए, कहा कि साहब आपने तलब किया था, और ये तो जो है खाकरूब के घर, भंगी के घर चला गया है आदमी, ये कैसा हकीम है, तनख्वाह तो आपसे पाता है लेकिन खिदमत उनकी। तो बादशाह ने सवाल किया हमसे कि मैंने आपको तलब किया था, आप कहीं और चले गए। तो उन्होंने कहा, हकीम साहब ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उस खाकरूब की बीवी को थी मुझसे, और मुझे जो है मेरे दिल में ये भी आया कि आप मुझसे इस सिलसिले में ज़रूर जवाब तलब करेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप जो जवाब तलब करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। हो सकता है आप नौकरी से मुझे खारिज कर दें, लेकिन उसके लिए मैं ईमान फरोशी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आखिरत में भी जवाब देना है, तो उसको मर्जी को किस पर छोड़। इस अंदाज में तबीब हजरात सोचते रहते थे, और उसी तरह से उन्हें सिखाया जाता। उसी कॉलेज में जहाँ ये पढ़ाते थे, एक बड़ी दिलचस्प बात और ये थी कि वहाँ एक बहुत बड़े नब्बाज हुआ करते थे, उनका नाम जो है मुझे याद नहीं रहा, कहीं पढ़ा था, और उसी तिब्बी कॉलेज में वो नब्बाज भी थे, और किसी की भी नब्ज़ पे हाथ रखकर वो ये बता दिया करते थे कि उसने आज खाया क्या है, क्या चीज़ें खाई। एक बार कुछ लोगों ने मजाक किया उनके साथ, वो मजाक ये किया, कहा साहब एक खातून की नब्ज़ देखना है। जब ये वो वहाँ पहुँचे तो कहने लगे कि आपके हाथ में वो खातून अपना हाथ नहीं दे सकती, सख्त पर्दे की वो है। तो कहा कि क्या, तो तरीक़ा ये निकाला गया कि एक डोरी ली गई, धागा, उस धागे में उनके हाथ में दिया गया, और वो उस खातून के हाथ के आगे वो लपेट दिया गया धागे का दूसरा सिरा,
اور تاکہ اس دھاگے کی لرزش جو ہے جو پیدا ہو رہی ہے اس سے وہ پہچان سکیں کہ وہ نبض جو ہے کس طریقے سے چل رہی کیا ہے. حکیم صاحب نے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے نظم دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد اچھا انہوں نے کیا کیا کہ حکیم صاحب کے ساتھ مذاق کرنا چاہ رہے تھے تو دھاگے کا دوسرا سرا جو ہے انہوں نے ایک بکری کے پیر سے باندھ دیا اور ان سے کہا کہ اب نبض دیکھ کر بتائیے. اب وہاں بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا, حکیم صاحب نے دیکھا نہیں تھا کہ کیا ہے, اور انہوں نے وہ دھاگے کی لرزش سے جو ہے پہچان لیا اور کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کچی سبزیاں کھا لی ہیں. بکری نے گھاس وغیرہ کھائے تھے, گھاس پھوس وغیرہ, کچھ کچی سبزیاں کھا لی ہیں جس کی وجہ سے تو لوگ جو ہے پھر ہنسنے لگے, معافی مانگی, کہا کہ صاحب واقعی آپ بہت بڑے نواز ہیں اور یہ چیز تھی. تو بہرحال مجروح صاحب نے اسی کالج سے جو ہے یونانی طریقہ علاج سیکھا, حکیم بن گئے. اور وہ یہ جو نبض شناسی کی جو بات تھی تو انہوں نے لوگوں کی نبض مجروح صاحب نے زیادہ نہیں پکڑی, بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ان عوام کی نبض پکڑی جو ان کی شاعری کے شیدائی تھے, اور لوگوں کے مزاج کو اور ان کے نظم کو, ان کو نبض کو سمجھ کے ایسے گیت لکھتے رہے, مسلسل ایسی غزلیں لکھتے رہے کہ جو ان کے ذوق کی تسکین کا باعث بنتے رہی. ایک بار سلطان پور میں ایک مشاعرہ ہوا اور اس مشاعرے میں جگر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کی ہوئی, انہوں نے وہاں غزل پڑھی اور جگر نے اس پہ واہ کہہ دیا. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کسی شاعر کو, اور خاص طور سے استاد شاعروں کو, کسی کا کلام پسند نہیں آتا تھا تو وہ برملا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے بکواس ہے, لغو ہے, اور اس طریقے سے بات. اور جگر تو اسی قسم کے آدمی تھے تو وہ جو ہے اس طرح کہتے تھے. لیکن مجروح کے شعر کی انہوں نے تعریف کی اور اس کے بعد جو ہے ان کی نظروں میں چڑھ گئے. اور یہ جگر صاحب کے عروج کا زمانہ تھا. بڑے بڑے مشاعرہ, کوئی مشاعرہ بھی ہو جگر صاحب کے بغیر ہوتا نہیں تھا, اور جگر صاحب جس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے تو اس کی کامیابی کی ضمانت جگر مراد آبادی کے نام ہی ہوا کرتا تھا. تو مجروح سلطان پوری نے ان کے ساتھ بے شمار مشاعرے پڑھے. 1945 میں پہلی بار بمبئی کے ایک مشاعرے میں انہوں نے شرکت کی اور یہاں ان کی ملاقات فلم نرماتا A.R. کاردار سے ہوئی, جو اس زمانے کے ایک بہت ہی بڑے نامی گرامی فلم کار تھے. اور کاردار نے مشاعرے میں ان کی شاعری کو پسند کیا اور انہوں نے پھر بعد میں مجروح صاحب سے ملاقات کی اور انہیں آفر کیا کہ فلم کے لیے آپ گیت لکھیں. مجروح صاحب چونکہ جگر مراد آبادی وغیرہ اور جس روایت کی پاسداری کرتے چلے آ رہے تھے اس میں فلموں کے لیے لکھنا بہت معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی, کسر شان سمجھی جاتی تھی. تو شان کے خلاف ہے وہ چیز. تو انہوں نے وہ مجروح صاحب نے انکار کر دیا فوراً کہ نہیں, فلم وغیرہ کے لیے میں نہیں لکھتا. میں تو انکار کر دیا انہوں نے. لیکن بعد میں پھر جگر صاحب نے سفارش کی اور جگر صاحب نے کہا نہیں لکھیے اس کے لیے بھی. تو ان کے جگر صاحب کے کہنے پر مجروح نے فلم شاہ جہاں کے لیے پہلی بار گیت لکھے اور ان میں سے ایک گیت جو ہے ہٹ بلکہ سپر ہٹ ہو گیا. اور وہ گیت یہ تھا کہ جب اس نے گیسو بکھرا ہے بادل آئے جھوم کے. جب اس نے گیسو بکھرا ہے بادل آئے. کندن لال سہگل نے یہ گیت گایا تھا. کندن لال سہگل نے مجروح کا لکھا ہوا ایک اور گیت بھی گایا تھا اور وہ گیت یہ تھا جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کر کیا کریں گے. یہ گیت بھی جو ہے بہت ہٹ ہوا, سپر ہٹ ہوا اور اس کا لوگوں کے دلوں پر بھی بڑا اثر ہوا. لیکن لوگوں کے دلوں میں جو اثر ہوا سو ہوا ہوگا, خود گائک جو تھے کندن لال سہگل پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد جب میری ارتھی اٹھائی جائے, ارتھی لے جائی جا رہی ہو, تو اس وقت یہ گیت ضرور لگایا جائے کہ جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کر کیا کریں گے. 1950 کے آس پاس مجروح سلطان پوری نے پنڈت نہرو کے خلاف ایک نظم لکھی اور وہ اس کے خلاف نظم لکھنے پر ان پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے انہیں 2 سال قید کی سزا سنائی. یہ ان سے کہا گیا پھر
کہ بھائی یہ تو شاعری تھی، زیادہ پھیلی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اسے کہا کہ آپ معافی نامہ لکھ دیجیے تاکہ سزا جو ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ 2 سال کی سزا جو ہے بہت ہی سخت سزا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی گھر کی تو حفاظت کرے گا 2 سال تک، بہت بڑا عرصہ ہے. تو آپ معافی مانگ لیجیے. تو معافی نامہ لکھ کر اگر آپ دے دیں گے تو آپ کو معافی مل جائے گی اس سے. تو تحریری شکل میں لکھنا تھا معافی نامہ، لیکن مجروح نے کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے بہت سوچ سمجھ کر لکھا ہے، اس کی پوری ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں اور معافی نامہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. انکار کر دیا انہوں نے اور اس طرح سے وہ انہیں سزا دی گئی. سزا انہوں نے بھگتی. جس زمانے میں مجروح جیل میں تھے تو اس زمانے میں ان کے گھر پہ بڑی پریشانیوں کا، مالی تنگ دستی کا عالم تھا. اور اس عالم میں جو گھر کے لوگ پریشان ہو رہے تھے، پھر بھی دنیا کا ایک شخص جو ہے وہ درد مند دل رکھنے والا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور وہ شخص تھا راج کپور. تو راج کپور سے جب مدد دینی چاہی تو مجروح نے انکار کی، کیونکہ ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی تھی کہ کسی سے مدد لے. تو راج کپور بھی جو ہے دغاکار آدمی تھے. انہوں نے دوسرا ایک طریقہ یہ نکالا کہ مجروح صاحب سے کہا کہ آپ ایک گیت مجھے لکھ کے دیجیے، اور اس گیت کے معاوضے کے طور پر انہوں نے وہ پیسہ ان کے گھر پہنچا دیا. اور ایک گیت مجروح کا لکھا ہوا جو گیت ہے وہ انہوں نے اپنی فلموں میں بہت عرصے تک استعمال نہیں کیا، اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ ایک دوسرے مقصد کے لیے ان کو مدد پہنچانے کے لیے لکھا تھا. تو انہوں نے کہیں فلم میں شامل نہیں کیا، لیکن گیت بہت اچھا تھا. مجروح کا نام بھی بعد میں بہت ہوا، تو انہوں نے آگے جا کے ایک فلم میں اس کو شامل کیا. اور اس فلم کے بول تھے ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول. اور یہ گانا جو ہے بے حد مقبول ہوا تھا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ مجروح کے زمانے میں ہی اور اس سے پہلے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ گیت کاروں سے گیت لکھوائے جاتے تھے یا ان کی غزلیں ہوتی تھیں، وہ سنگیت کاروں کو دے دی جاتی تھی. سنگیت کار وہ ان کو پڑھتے تھے، وہ اس کے مطابق دھن بنایا کرتے تھے. لیکن نئے زمانے کے جو سنگیت کار تھے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ یورپ سے کچھ چیزیں لی، کچھ اور اس طریقے سے. یعنی وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب یورپین میوزک اور مشرقی اور مغربی دونوں سنگیت جو ہے وہ گلے مل رہے تھے. تو اس زمانے میں جو ہے اس قسم کی چیزوں کا لکھنا بڑا مشکل ہوا تھا. تو دھن بہت سی پہلے تیار ہو جاتی تھی اور ان دھنوں پہ لکھنے والوں کی ضرورت ہوتی تھی. بیشتر شاعر گھٹنے ٹیک دیتے تھے، لکھ نہیں پاتے تھے. لیکن وہاں جو ہے مجروح سلطان پوری منٹوں میں کسی سے مشکل دھن دے دی جائے اور وہ لکھ دیتے. آپ کو یاد ہوگا مونیکا اور مائی ڈارلنگ، کیا گیت تھا وہ، کس طریقے سے آواز جاتی تھی. یہ پنچم میں جو آر ڈی برمن کا بیٹا تھا اس نے ایس ڈی برمن کے لیے بھی لکھے انہوں نے، لیکن آر ڈی برمن کے ساتھ کچھ الگ قسم کے لکھے. اور پھر کشور کمار کی آواز میں اور زیادہ دھوم مچا دی. کشور کمار بھی اتفاق ہے کہ ہمارے کھنڈوا کے تھے، مدھیہ پردیش کے. اسی طرح ان کے جو بہت مشہور ہوئے تھے گیت، ان میں او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجیے، یا وہ بات چیت کے انداز میں بہت سے گیت لکھتے تھے. اور روز مرہ کی زندگی کے جو مکالمات ہوتے تھے، جو ڈائلاگس ہوتے تھے، ان کو بھی شامل کر دے. ہم سے صنم کیا پردہ، ہم سے صنم کیا پردہ. اس میں انہوں نے ایک جگہ استعمال کیا عمر بھر کا، تو عمر نہیں لکھا انہوں نے، عمر بھر کا. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ مجروح جیسا شاعر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ تلفظ جو ہے بگاڑ رہا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے عبدالحمید انصاری ہوا کرتے تھے، جو انقلاب اخبار کے ایڈیٹر تھے اور فخر صحافت کہلاتے تھے. انہوں نے ان پر بڑی گرفت کی. ادھر جو ہے گرودت جیسے سنجیدہ آدمی نے کہا کہ دیکھیے مجروح صاحب، آپ جو لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں عوام کے لیے، ان کی ذوق کی تسکین کے لیے، اور گرامر وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیے. آپ جو جذبات سے کھیلتے ہیں، جو جذبات پیش کرتے ہیں، اسی پہ نظر رکھیں، یہی آپ کا وہ ہے. ادھر جو ہے اپنے وہ تلفظات کو لے کے جب لکھتے رہے فخر صحافت عبدالحمید انصاری، تو ان کے پاس تو اخبار تھا. مجروح کو بدنام کرنے کی سمجھی کے طریقہ ان کے ہاتھ آ گیا تھا. تو مجروح نے جو ہے پھر ان پر ایک نظم لکھی، ایک ہی نظم لکھی، اور
اس کو पोस्टरों में छपवाया और पूरे बम्बई में लगवा दिया। और उसमें था फ़ख्र सहाफ़त ने तो लिखा फे सर से फे की टोपी उड़ गई बाकी रह गया खर। फ़ख्र का फे उड़ा दिया जाए तो खर बचता है, खर का मतलब होता है गधा। तो सर से फे की टोपी उड़ गई बाकी रह गया खर, तो वो उनकी सारी चीज़ें धरी रह गई। और ये इनका ये गाना जो है जो उन्होंने लिखकर पोस्टर लगवा दिए थे, ये मकबूल हो गया। ये बदला लेना भी जानते थे और बहुत सलीके के साथ बदला लिया करते थे। तो इसके बावजूद उन्होंने उस बात को छोड़ा नहीं और उसी तरह से लिखते रहे। ग्रामर की उन्होंने परवाह नहीं की। अल्फाज का लुगत की बुनियाद पर इस्तेमाल करने के बजाय आवाम जो तलफ़ुज़ करते हैं, उम्र को अगर उमर बोलते हैं तो उन्होंने उमर लिखना ही ज़्यादा बेहतर समझा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, लेकिन जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या दिल को छू लेने वाला गाना है उनका ये। और इसमें जो है एक मिसरा बड़ा बेपनाह आया, मुझे आज भी मुतासिर करता है। और वो मिसरा ये था कि दिन भी यहाँ लगे हमें, दिन भी यहाँ हमें लगे बरस समान। यानी एक दिन भी हमें एक बरस, एक साल की तरह से लगता है। मजरू ने जो बेशतर गीत लिखे हैं वो यकतरफा यानी एक ही फ़र्द के इस्तेमाल पर, इजहार पर मुश्तमिल नहीं कि हीरो ही गा रहा है या एक शख्स हीरोइन ही गा रही है, बल्कि मुकालमाती अंदाज में दोनों के सवाल जवाब क्या है। और उनमें शौक़ी और तबस्सुम का भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसकी तो बेशुमार मिसालें हैं और आपके जहन में भी होंगी, उसकी वो नहीं देता मैं। R.D. बर्मन के साथ उन्होंने तकरीबन 75 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। और कितना प्यारा तेरा वादा ये उन्हीं का था। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, मोनिका और माय डार्लिंग जिसका भी मैंने जिक्र किया। रात कली ख्वाब में आई और गले का हार बनी। क्या देखिए क्या चीज़ें। और R.D. बर्मन जैसे जो कि बुरी बुरी आवाज़ें निकालने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने इसकी ये संगीत दिया, क्या बेहतर तरीके से गाया गया। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बातें बहुत हैं, बातें उनकी याद आती हैं, लेकिन हम पे ये नहीं भूलता किन बातों पर अश्क बहाएं, किन बातों से जी बहलाए। लेकिन मजरू का जिक्र गज़ल के बगैर ख़त्म नहीं कर सकता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, याद रहे कि मजरू सिर्फ फिल्मी शायरी नहीं थे, बल्कि उर्दू अदब में, यूँ कहिए कि तरक्की पसंद अदब में भी जब गज़ल की गर्दन मारने की कोशिश की जा रही थी, उसे गज़ल को जागीरदाराना समाज की पैदावार कह करके उससे किनारा करने की कोशिश की जा रही थी, उस दौर में मजरू ने गज़ल के सिन्फ को अपने सीने से लगाए रखा। और उर्दू गज़ल में उनका मुनफरिद और बुलंद मुकाम है। उनकी गज़लें रिवायती अंदाज से गुरेज के साथ उर्दू गज़ल को आगे ले जाने और उसकी रिवायत की तौसीह से इबारत है। मजरू की गज़लों के चंद अशआर मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। ऐसे हंस हंस के ना देखो, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो सबकी जानिब, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। सोचिए आप, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो सबकी जानिब, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। इसके बाद कहते हैं बहाने और भी होते जो ज़िंदगी के लिए, बहाने और भी होते जो ज़िंदगी के लिए हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते। देख जिंदा से परे रंग चमन रंग बहार, और रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना दे। जब काम करना तय कर लिया, एक फिलॉसफी दी उन्होंने कि जब काम करना आपने तय कर लिया है तो जितनी भी अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियाँ आए उन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका दीवाना बार वो काम करना चाहिए। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे। कि मिसरा जो है आज भी जो है आम बोलचाल में एक ज़रबुल मिसल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बता तू ही नशे मन का पता, मैं तो एक बाले सबा भूल गया। हवा से कह रहा है कि मेरा नशेमन किधर था, ज़रा मुझे उसका पता बता दे। ये बाले सबा मैं तो भूल गया कि कहाँ का था मेरा नशेमन। उठने को उठ तो आए तेरे आस्था से हम, उठने को उठ तो आए तेरे आस्था से हम, अब सोचते हैं लाएंगे तुझसा कहाँ से। गमाए हयात ने आवारा कर दिया, वरना ये आरज़ू थी तेरे दर पे सुबह शाम करें। तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह, भूल गए
निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए। और मजरू सुल्तानपुरी इतने बेहतरीन शेर गज़ल की आबियारी करते रहे, उसके बेसु संवारते रहे, और गज़ल में उर्दू की जो गज़लिया शायरी है उसमें एक मुस्तकिल तौर पर अपना मुकाम उन्होंने बना लिया। और तुझे ना, एक बार उन्होंने कहा था, तुझे ना माने कोई तुझको इससे क्या मजरू। बहुत से लोग नहीं मानते थे, कहते फिल्म शायर है। कहा तुझे ना माने कोई तुझको इससे क्या मजरू, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। तो हम देखते हैं कि वो तमाम नुक्ता चीन जो रहे थे उनके आज उनके नाम कोई नहीं जानता, सब भटक चुके हैं। लेकिन मजरू जो है वो अपनी राह का मंदिर अकेला ही चला था, जानिबे मंदिर मगर लोग आते गए साथ, लोग साथ आते गए और तार शुक्रिया जनाब सादिक साहब। हजरात, जिस तरह समंदर में अनगिनत सीपियाँ होती हैं लेकिन मोती किसी ख़ास सीपी में ही मिलता है, आज आपने देखा कि हमने सखुन समंदर से कैसे कैसे अहले ज़ौक़ को यहाँ मदऊ किया और उन्होंने अपने सखुन बोल जिंदा जावेद हैसियत रखते हैं मजरू के ताल्लुक़ से हमको सुनाए। हजरात, मजरू सुल्तानपुरी पर फ़िल्म की बातें भी हुई, गज़ल की बात भी हुई, और अभी सादिक साहब ने जिस तरह से बताया कि वो गज़ल से मैदान से फ़िल्म की तरफ आए तो एक ऐसी कुशादा सड़क पर आ गए जिसके सुनने वाले, जिसको पसंद करने वालों की तादाद की कोई गिनती ही नहीं थी। ये नहीं हुआ कि नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ़िल्मी दुनिया के अंदर सतह बुलंद हो गई फिल्मों गानों की, फिल्म के लोगों की। और इस मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मोहतरमा मेहदी साहिबा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम तय किया और इसके अंदर जिसमें बहुत सारे लोग आए। और इस शेर के साथ मैं रुखसत लेता हूँ कि रोक सकता है हमें ज़िंदाने बला क्या मजरूह, रोक सकता है हमें ज़िंदाने बला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवार से चन जाएंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मसूद साहब। हाजरीन, यहाँ पर इस पहले इजलास को हम ख़त्म करेंगे और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर नुमान खान साहब का, डॉक्टर सादिक साहब का, इकबाल मसूद साहब का कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मजरूह सुल्तानपुरी पर उन्होंने इतना सब कुछ हमें बताया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी के कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के प्रोग्राम में आप हमेशा तशरीफ़ लाए।